تہجد سے مقام محمود ملنے کی بشارت ملی، امتی کو تہجد کی پابندی سے اللہ کا قرب ملنے کی بشارت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تہجد کے وقت میں فرشتے ان بندوں کی فہرست بناتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ایک دن تہجد مس ہو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا، پھر دوسرے دن مس ہو گئی تو پھر نام نکل گیا۔ اگر 10 مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کے فہرست میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے عام لوگوں کے اوپر تہجد لازم نہیں ہے، لیکن جو سالک ہوں اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہوں ان کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تہجد پڑھیں؟ عادت بنائیں کہ اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے۔ فرض کرو اذان ہوتی ہے 4:45 پہ، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 15 منٹ میں وضو کر لیں۔ اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لے، کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلاء میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، بیت الخلاء میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتی ہے۔ تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں، پہلی 2 رکعت قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں۔ بس یہی تہجد ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں۔ پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے، لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کشف و کرامات اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے۔ تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بدنظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو۔ تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجن کی یاد سوتے کو جا کے جگا دیتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگا دیتی ہے۔ اور دوسرے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو۔ یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا، بھائی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی۔ پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں پسند ہی نہیں کرتا، تم جا کے پہرا دو کہیں یہ نہ اٹھ جائیں، میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر تہجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے،
اور کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھیں. وہ چند لمحے تو 24 گھنٹے کا نچوڑ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کو تاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشوق کہ محبت اور شوق جب اللہ تعالیٰ کا دل میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اذا بلغ العبد استبطأ الموت شوقا الى ربه وحبا للقائه والنظر الیہ، تو بندے کو موت بے تاب کر دیتی ہے. دل چاہتا ہے کہ موت جلدی آ جائے تاکہ مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا. عجیب نکتے کی بات کھولی. فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا. فإن قلت لا کفرت، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے. وإن قلت نعم، اور اگر تم نے کہا ہاں، فلیس وصفک وصف المحبین، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا. اللہ اکبر کبیرہ. تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من العسل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے. اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معاملات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی. تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی. مہینوں گزر جاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی. اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے. والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے. والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے. والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے. چنانچہ مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمجاۃ اللہ والانس بمحبتہ، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا. اور واقعی بات صحیح ہے، مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے. ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی. چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلی سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے. مصلی پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے. وہ مصلی پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی. پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا
وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے. تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. ہاں، سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے. آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے. عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجیے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجیے. ایک ہوتا ہے گپ شپ. آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے. کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کو فون ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں. جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے. نہ وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں. جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. شیطان سبکی دے کے سلا دیتا ہے. بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا، اب تم نے کر لیا، لہذا آپ آرام سے سو جاؤ. ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا. شادی کا دن ہے یا رات ہے، عورتیں کہتی ہیں، عام عورتیں، جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی. تو وہ جاگتی ہیں لاہ و لاب میں، مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک. 1-2 بجے کے بعد سب کوئی پڑی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے. حدیث پاک میں ہے رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. ساری رات جاگتے ہیں، آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے. پھر فرشتوں کی دوسری جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو. وہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے. اندر الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے. اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں، میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان سے خوش ہوں. جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر، یہ چاہیں گے تو سوئیں گے. میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں. اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں. اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی، تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں. تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے.
सुला देते हैं, सोए रहो, पड़े रहो। सालिक को चाहिए कि एक महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 35 मरतबा तहज्जुद पढ़े। अब आप हैरान होंगे कि जी दिन तो 30 और तहज्जुद 35 मरतबा। जी हाँ, जो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं वो एक रात में 2-2 दफा भी पढ़ते हैं। पढ़ ली, फिर सो गए, फिर उठे, अभी तहज्जुद का वक्त था, फिर वुजू करके तहज्जुद पढ़ ली। तो मजा तो तब आए ना कि दिन 30 हो, तहज्जुद 35 मरतबा बंदा पढ़े। ये जाए कि हम रोजाना भी तहज्जुद नहीं पढ़ पाते। इसका आसान तरीका कि रात को जल्दी सोने की आदत डालें, इस सुन्नत को जिंदा करें। हम बहुत सारे फजूल कामों में लगे रहते हैं और देर से सोते हैं। कोई काम जरूरी नहीं होते, उन कामों को दिन में समेटें। इशा पढ़ी और उसके बाद जल्दी सो गए। जब जल्दी सोएंगे तो आंख भी जल्दी खुलेगी, लिहाजा तहज्जुद में उठना आसान होगा। और आज के दौर में हम ये भी नहीं कहते कि तुम सारी रात ही जागते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए आसानी को पसंद किया। अद्दीन युस्रुन, दीन में आसानी है। तो क्या करना चाहिए कि फजर में तो उठना ही होता है, तो अजान से आधा घंटा पहले उठने की आदत डालिए। जब आधा घंटा पहले उठ गए तो फिर आप 10 मिनट में वुजू कर लें और बकिया 20 मिनट में आप 4 रकत नफल पढ़ के आखिरी 5 मिनट में अल्लाह से दुआएं मांग लें। इतनी ही तहज्जुद आज के दौर में इंसान को वली बनाने के लिए काफी है। इससे लंबे मुजाहिदे करने की जरूरत नहीं है। इतनी ही तहज्जुद पढ़ लीजिए, बस नाम तहज्जुद वालों की लिस्ट में शामिल हो जाए। हाँ, जिसको ज्यादा वक्त लगता हो वुजू करने में तो वो आधे घंटे की बजाय पौना घंटा पहले उठ जाए। अक्सर मर्दों की आदत होती है वो बैतुल खला इस तरह जाते हैं जैसे बैतुल खाला होता है, बैठ ही जाते हैं। अगर ऐसी सूरत है तो फिर और 15 मिनट पहले, और अगर नॉर्मल टाइम है तो 10 मिनट काफी है वुजू करने के लिए और 20 मिनट काफी है तहज्जुद और दुआ के लिए। बस तहज्जुद वालों में नाम शामिल हो जाएगा और इस तहज्जुद के पढ़ने पे इंसान को अल्लाह का वसल मिलता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी बंदे ने एक बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोला और 1000 रुपया उसने जमा करवाया, बैंक होल्डर की फहरिस्त जब भी बनेगी तो जहां बिलियन और मिलियंस वालों की फहरिस्त में नाम आएंगे, 1000 रुपए जमा करवाने वाले का नाम भी लिखा जाएगा। अकाउंट होल्डर तो है ना, तो बस यही समझ लीजिए कि हमने आखिरी आधे घंटे में उठकर अगर 4 रकत नफल पढ़ लिए तो क़यामत के दिन जहां इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वालों का नाम आएगा, उसी फहरिस्त में हम फकीरों का नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। भाई अकाउंट में 4 रकतें तो लिखी हुई होंगी ना। और इसका एक और आसान तरीका कि बसा औकात औरतों के लिए उठ के तहज्जुद पढ़नी मुश्किल होती है, तो आसान तरीका कि ईशा की नमाज के बाद ही 4 रकत की नियत कर लें और फिर सोएं और दुआ मांगे, अल्लाह आखिरी पैर में उठा दीजिएगा। आंख खुल गई तो उस वक्त तहज्जुद पढ़े, ना खुली तो फुकहा ने लिखा है कि वितर के बाद जो नफल पड़ेगा अल्लाह तहज्जुद वालों में नाम शामिल फरमाएंगे। बल्कि फुकहा ने तो और भी बात आसान कर दी, फरमाते हैं जो तहज्जुद बाकायदा पढ़ने वाला बंदा हो, अगर वो बंदा किसी वजह से किसी रात तहज्जुद कज़ा कर बैठे तो अगर उसने उस दिन इशराक के नवाफिल पढ़ लिए तो इशराक के नवाफिल पढ़ने पर इसका नाम उस रात के तहज्जुद पढ़ने वालों में शामिल कर लिया जाएगा। तो अब तो हमें चाहिए कि जिंदगी की कोई रात तहज्जुद के बगैर न गुजरे। कोशिश तो तीनों पे करें। इसीलिए फुकहा की जहानत देखिए, फकाहत देखिए कि उन्होंने वितर से पहले भी 2 रकत नफल रखे और वितर के बाद भी 2 रकत नफल रखे। इतना भी पढ़ने वाला इबादत करने वालों में तो शामिल हो जाएगा। आज शैतान बदबख्त ने इबादत का ज़ौक़ ही छीन लिया, न वितर से पहले नफल न वितर के बाद नफल, तो उधर से ही महरूम। इसलिए हर मुमकिन ये कोशिश हो कि तहज्जुद पढ़ने वालों में हमारा नाम शामिल कर लिया जाए
کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوا جو تہجد کا عادی نہ ہو. یہ نعمت ملتی ہی تہجد کے وقت میں ہے. اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے ضروری ہے. آپ سوچیں جس بندے کو رات ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اس کو 3,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. 3,000 کا کیا مطلب؟ ہر رات کا 100 روپیہ. 100 روپے کے پیچھے یہ خدا کا بندہ عشاء لے کے فجر تک جاگتا ہے. اور ہم اللہ کے لیے اگر اذان سے آدھا گھنٹہ بھی پہلے نہیں جاگتے، ہم نے تو تہجد کی قیمت اللہ کے سامنے چند روپے کے برابر بھی نہ لگا. چند روپے پانے والا تو ساری رات جاگے، ہمارے دل میں تہجد کا اتنی بھی قدر نہ ہوئی. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تہجد میں روزانہ ہم بیٹھیں، کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. کچھ ایسے بھی اوقات ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب کسی کی نیت ہو نا کام کرنے کی، اس وقت کام کروانا آسان ہوتا ہے. یہ جو دفتر میں کلرک بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. یہ افسر کا موڈ دیکھ لیتے ہیں، آتے ہی دیکھتے ہیں کہ ذرا اکھڑا اکھڑا ہے، سمجھ جاتے ہیں ہو سکتا ہے بیوی سے انبن ہوئی ہو. تو آج تو ہر فائل نے نو ہی لکھنا ہے اس میں، لہذا جو کیس انہوں نے اپروو کروانے ہو وہ پیش ہی نہیں کرتے. اور جب دیکھتے ہیں کہ آج ذرا طبیعت کھلی ہوئی ہے، اچھے موڈ میں ہے، تو جو فائلیں چھپا چھپا کے رکھی ہوتے ہیں ان پہ بھی سائن کروا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے آج موڈ ہے اس کا کرنے کا. تو اگر دنیا کا کام کروانے والا وہ بھی دیکھتا ہے کہ آج صاحب کرنے کے موڈ میں ہے، کروا لو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا میرے امتیو، رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جاؤ اور دنیا میں اعلان کر دو هل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. جب اللہ رب العزت اعلان کروا رہے ہیں اس کا مطلب کہ دینا بھی چاہتے ہیں، بخشنا بھی چاہتے ہیں. اگر ہم نے وہ وقت غفلت میں نیند میں سو کر گزار دیا، سوچئے ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا. اس لیے رات کے آخری پہر کی چند رکعت اس کو اس طرح اہتمام سے پڑھیں جیسے عام لوگ 5 نمازوں کا اہتمام